ایک نوجوان لڑکا میرے ایک بیان کے بعد آیا. میں نے اس بیان میں معافی، توبہ اور استغفار کے بارے میں بات کی تھی کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے، نماز قائم کرے اور اللہ سے مسلسل مغفرت مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. 3 دن بعد وہ لڑکا میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں 3 دن سے نماز پڑھ رہا ہوں، ایک بھی قضا نہیں کی، لیکن میں اب بھی اسی مسئلے کا شکار ہوں. میں نے اس سے پوچھا بیٹا تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا میں 16 سال کا ہوں. میں نے کہا آپ کئی سالوں سے نماز نہیں پڑھ رہے تھے اور اب آپ چاہتے ہیں کہ صرف 3 دن کی عبادت سے تمام مسائل حل ہو جائے. یہ طریقہ نہیں ہے. اگر کوئی طالب علم کئی سال تک کچھ نہ پڑھے اور پھر اچانک 3 دن پڑھ کر کہے کہ مجھے ڈاکٹری ماسٹرز کی ڈگری مل جائے تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں. یہ سب محنت، وقت اور استقامت سے حاصل ہوتا ہے. آپ مستقل مزاجی کے ساتھ عبادت جاری رکھیں، شاید 1 سال اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک ایک کر کے آپ کے لیے دروازے کھولتا ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، جب ہم کسی آزمائش میں ہوتے ہیں تو بظاہر وہ ہمیں بری لگتی ہے، مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کئی لوگوں کو صحت کے مسائل ہوتے ہیں، بعض مالی مشکلات میں ہوتے ہیں، کچھ کے گھریلو مسائل ہوتے ہیں یا کوئی شادی کی خواہش رکھتے ہیں مگر معاملات طے نہیں ہوتے. لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ جس چیز کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے یا نہیں. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کسی سے شادی کے لیے سخت جدوجہد کی، شادی ہوئی، 1-2 بچے بھی ہو گئے اور پھر طلاق ہو گئی. بعد میں وہ کہتے ہیں کاش میں نے اس رشتے کے لیے اصرار نہ کیا ہوتا. لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے جو رکاوٹیں رکھی تھی وہ ان کی حفاظت کے لیے تھی. لہٰذا اصل نقطہ یہ ہے ہم سب زندگی میں آزمائشوں سے گزریں گے اور یہ آزمائشوں اکثر ہمارے لیے نمت بن جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے معاملات عجیب ہوتے ہیں. اگر اسے کوئی خوشی ملے تو وہ شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی دکھ پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایمانداری سے سوچے تو واقعی صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتے، صحیح طریقے سے اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے. ہم کمزور ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میں کمزور ہوں، میں ایک انسان ہوں. مجھے یاد ہے ایک شخص نے مجھے بتایا تھا کہ جب بھی میں اپنے ایک دوست کو اس کی غلطیوں پر سمجھاتا ہوں تو وہ ہمیشہ کہتا ہے میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو. میں کہتا ہوں بھائی شراب چھوڑ دو. وہ کہتا ہے دعا کرو. میں کہتا ہوں بھائی نشہ چھوڑ دو. وہ کہتا ہے دعا کرو. میں کہتا ہوں بھائی فحش چیزیں چھوڑ دو. وہ کہتا ہے دعا کرو. دعا ضرور کرنی چاہیے، اور دعا میں بڑی طاقت ہے، خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جن پر ہمارا مکمل اختیار نہیں ہوتا. دعا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے. اگر آپ کچھ چاہتے ہیں تو دعا کریں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ آپ کو کسی چیز کی طرف متوجہ کرے جس کے لیے آپ دعا کریں تو دراصل اللہ آپ کو یہ دکھا رہا ہے کہ اصل حاکم کون ہے، اصل مالک کون ہے. وہ آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے. جیسے میں کہہ رہا تھا ہم میں سے بہت سے لوگ مثالی نہیں ہیں، لیکن کیا آپ اس بات سے متفق نہیں کہ جب ہماری زندگی میں کوئی بڑی مشکل آتی ہے تو ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بناتے ہیں؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے تو ہم مسجد کی طرف دوڑتے ہیں. شاید کئی ہفتوں بعد پہلی مرتبہ پھر ہم پابندی سے آنے لگتے ہیں، اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ میں تیرے سامنے رو رہا ہوں، میری مدد فرما، میں اپنی کی ہوئی برائیوں سے معافی مانگتا ہوں. یہ سب کیوں ہوا؟ اگر وہ مصیبت نہ آتی تو شاید آپ کبھی اپنے رب کو اس طرح نہ پکارتے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ آزمائش دراصل آپ کے لیے ایک نعمت تھی؟ اللہ فرماتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، دیکھو میرا بندہ کیسے میری طرف رجوع کر رہا ہے.
حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کی کوئی حد نہیں رہتی. تو آپ نے اللہ کو خوش کیا، لیکن اللہ نے آپ کو مشکل کے ذریعے اپنی طرف بلایا. اگر وہ آزمائش نہ آتی تو شاید آپ کبھی واپس نہ آتے. آپ جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ان پر صبر کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان مشکلات کے حل کے لیے نماز کی طرف رجوع کرنا نہ بھولیں. ہمیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں میں ذکر آیا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ یا مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے. یہ تو اللہ کی سب سے بہترین مخلوق اور تمام انبیاء میں سب سے زیادہ موجہ ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کی سلامتی اور رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسئلے میں نماز کا سہارا لیتے تھے تو ہم کیا ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جب کوئی مسئلہ آئے تو سب سے پہلے وضو کریں اور اپنے رب کے سامنے رو کر مدد مانگے. آزما کر دیکھیں، اللہ ضرور مدد کرے گا اور ہمت نہ ہارے. یہ نہ کہیں کہ اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا. وہ سنتا ہے، جانتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ کب اور کیا آپ کے لیے بہتر ہے. کبھی کبھی آپ کسی کاروباری معاہدے یا ملازمت کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اگر وہ کام آپ کو مل گیا تو شاید کسی غلط تعلق کی وجہ سے آپ اپنی شادی کھو بیٹھے. تو اللہ فرماتا ہے ٹھہرو، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں، ہم یہ نہیں دیں گے. اور آپ کہتے ہیں اے اللہ مجھے نوکری کیوں نہیں مل رہی؟ اللہ پر بھروسہ کرو، وہ جانتا ہے. اپنے رب پر یقین رکھو، وہ جو کر رہا ہے آپ کے حق میں کر رہا ہے، وہ آپ کو صحیح وقت پر وہی عطا کرے گا جو آپ کے لیے بہتر ہوگا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس زیادہ دولت آ جاتی ہے تو وہ غلط راستوں پر چل پڑتا ہے. کلبوں میں جانا، شراب نشی کرنا، پیسہ ضائع کرنا اور بے حیائی جیسے کاموں میں لگ جاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ایک ایسی نوکری پر رکھوں گا جہاں یہ فتنے تم تک نہ پہنچے. تو اگر آپ سورہ طٰہٰ کو دیکھیں تو میں رزق کا ذکر کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر صبر کرو. اب یہ ہے وہ صبر ہے جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم تم سے رزق نہیں مانگ رہے، ہم تم سے اپنا گزارا نہیں چاہتے، بلکہ ہم تمہیں رزق عطا کریں گے. تم اپنی نماز قائم کرو، ہم تمہیں عطا کریں گے. لہٰذا میری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے لیے نماز کو قائم رکھوں اور اس کے نتیجے میں اللہ مجھے رزق دے گا اور میں ایک مطمئن زندگی گزاروں گا.